السلام علیکم. فرسٹ آف آل ہم پری ریکویزٹ سے اسٹارٹ کریں گے کہ ہمیں فری لانسنگ اسٹارٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، اور اگر ہم وہ چیزیں میٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں، تو ہم پھر نیکسٹ آن موو کریں گے. اوکے، سب سے پہلے جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے ورک سکلز، جو کہ ریکوائرمنٹ ہے جس کے بغیر ہم فری لانسنگ نہیں کر سکتے. ابھی کوئی بھی آپ فری لانسنگ کرنی ہے، کہیں بھی کام کرنا ہے، ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی آپ کو سکلز چاہیے جو کہ آپ اپنے کلائنٹ کو دے سکتے ہیں. اور اس ٹائم آپ اسکرین پہ فائیورز کی ڈائریکٹری دیکھ رہے ہیں. فائیور کی ڈائریکٹری میں سکلز کیا ہیں اور اس پہ کن کن سکلز پہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایٹ لیسٹ میں نے تمام ٹرائی کیے کہ آپ کو تمام سکلز نظر آئیں، لائک گرافک ڈیزائن میں یہاں پہ لوگو ڈیزائن، بزنس کارڈ، السٹریشن، پورٹریٹس. اسی طرح پھر میوزک کا سیکشن ہے، اینڈ میوزک کے سیکشن میں وائس اوور ہے، مکسنگ، میسٹرنگ، اس کے ساتھ پروڈیوسرز، سنگر. اسی طرح پھر آ جاتے ہیں ہم پروگرامنگ اینڈ ٹیکنالوجیز میں. پروگرامنگ اینڈ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایس ای او ہوتی ہے، اور اسی کی طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے، جو کہ کلائنٹس اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی پروڈکٹس کی. ڈفرینٹ تو یہ فائیور میں مین 4 ہمارے پاس کیٹیگریز ہیں، اور ان کیٹیگریز میں ڈفرینٹ نیچ ہیں، جن میں جو ہماری ورک سکلز ہیں، ان ورک سکلز میں سے کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کو ایٹ لیسٹ ان ون آف دیم آپ کو آنی چاہیے ٹو اسٹارٹ دا فری لانسنگ. اس کے بعد ہے اگر آپ کو بیسک ورک سکل آتی ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا میں فری لانسنگ کرنا اسٹارٹ کرتا ہوں، تو فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ نیکسٹ جو سکل آپ کو چاہیے وہ ہے کمیونیکیشن سکل. کمیونیکیشن سکل یہ ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، آپ کو سکل آتی ہے، آپ فری لانسنگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بیکاز آپ فری لانسنگ اسٹارٹ کریں گے کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ اسٹارٹ کریں گے، جس پلیٹ فارم پہ بھی جائیں گے، جس پلیٹ فارم پہ بھی آپ اسٹارٹ کریں گے، آپ کے لیے کمیونیکیشن اسکل اور مچ امپورٹنٹ. اینڈ آئی تھنک جتنا ورک اسکلز امپورٹنٹ ہے اتنا ہی کمیونیکیشن اسکلز امپورٹنٹ ہے. اور سنگل سلپ آف ٹنگ میں آپ کا پروجیکٹ، آپ کا کانٹریکٹ کلائنٹ کے ساتھ سائن ہو سکتا ہے یا کینسل ہو سکتا ہے. تو اگر میں کہوں گا ورک سکلز امپورٹنٹ ہیں، جس طرح اس کے بغیر ہم فری لانسنگ اسٹارٹ ہی نہیں کر سکتے، سملرلی اسی طرح کمیونیکیشن اسکلز اور نیسیسری. اور کمیونیکیشن اسکلز میں جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، فائیور ہے، اپ ورک ہے، فری لانسر ہے، اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہوتی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی ہوتی ہے تو اس میں ملٹیپل لینگویجز سے، ملٹیپل بیک گراؤنڈ سے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں انگلش جو ہے نا، انگلش لینگویج اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ، چیٹ اینڈ اسپیکنگ، یہ 2 سکلز ہیں جو مچ امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. اینڈ اس طرح ورک سکلز امپورٹنٹ ہے، اسی طرح کمیونیکیشن سکلز امپورٹنٹ ہے. اینڈ لیٹ می کلیئر کہ آپ کو اسکلز اس طرح نہیں چاہیے کہ جس طرح آپ کو، اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے بالکل بولنے نہیں آتی، تو آپ اس طرح بھی نہیں ہے کہ آپ کو بولنے نہیں آتی ہے، اس طرح بھی نہیں ہے کہ آپ کو بالکل فلوئنٹ ہونا چاہیے، جسٹ لائک کوئی نیٹیو لینگویج. جس طرح اگر آپ کی لوگ کمیونٹی کو پتہ ہے کہ آپ کی جو ہے نیٹیو لینگویج اردو ہے یا کوئی ڈفرینٹ ہے، یا جو جس کلائنٹ کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں میں بھی ہو سکتا ہے اس کی بھی نیٹیو لینگویج انگلش نہ ہو، لیکن انگلش ایک مین اتنا اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بات اس کو سمجھا سکیں اور اس کی بات سمجھ سکیں. تو دیٹس اٹ. کمیونیکیشن سکلز میں ملٹیپل کلائنٹس جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہم پریفر کرتے ہیں کہ ویڈیو کال پر یا آڈیو کال پر جو ہے نا ڈیولپر سے یا اپنے ورکر سے بات کریں. تو آپ کو اسپیکنگ سکلز میں اضافہ کرنا پڑے گا. اگر گڈ ہے، آپ کی آتی ہے تو اٹس بیسٹ، اور اگر نہیں آتی تو آپ
ملٹیپل ٹیکنیکس ہیں جس کی بیس پہ آپ اپنی کمیونیکیشن اسکلس انکریز کر سکتے ہیں. اور آپ لوگ آج سے ہی اپنی کمیونیکیشن اسکلس، اف یو تھنک آپ کی کمیونیکیشن اسکلس ویک ہیں تو آپ اس پہ کام کرنا اسٹارٹ کریں. آپ یوٹیوب پہ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں یا ادروائز ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. تو دیٹس اٹ. کمیونیکیشن اسکلز اینڈ ورک اسکلز آپ لوگوں کو دونوں اسکلز بیٹر طریقے سے آتی ہونی چاہیے کسی بھی فری لانسنگ. بیکاز ہم فری لانسنگ ہاؤ ٹو فری لانس کا لیکچر دے رہے ہیں تو ہم ادھر اس وقت آپ کو نہ کمیونیکیشن اسکل سکھائیں گے نہ ورک اسکل سکھائیں گے. ورک اسکلس کے لیے ایبرڈ پروفیشنلز پہ ڈفرینٹ کورسز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتے. بٹ ہم یہ ہے کہ اس کورس میں آپ پوری کلاس کو ساتھ لے کر چلیں گے. ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سب کی پروفائلز کریٹ کروائیں گے، ایک پروفائل کریٹ کرائیں گے نیچ مارکیٹ میں جو آپ کی سکلز ہیں. تو وی ایزیوم کہ آپ کو ورک سکلز آتی ہیں اور کمیونیکیشن سکلز آپ سٹارٹ کرتے ہیں. اور اگر کسی کو ورک سکل نہیں آتی اور وہ ساتھ میں کوئی کورس لے رہا ہے، دیٹس ناٹ ایشو. ساتھ میں کورس لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. موونگ آن ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو کمیونیکیشن اسکل اینڈ ورک اسکل آتی ہیں تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس پلیٹ فارم پہ کام کرنے جا رہے ہیں. ایز ان دا فرسٹ لیکچر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیرو لیکچر جو انٹروڈکٹری لیکچر تھا، اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ ہم آپ کو نو ہاؤ تمام مین پلیٹ فارمز کا دیں گے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ اپ ورک، فائیور اینڈ آئی ہیو ایڈڈ تھرڈ ون فری لانسر. اس پہ بھی کافی مارکیٹ ہوتی ہے. دیٹس وائی. تو ہمارا مین فوکس فائیور، اپ ورک اینڈ فری لانسر ہوگا. اور ہم نیکسٹ لیکچر میں پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرح فوکس کریں گے ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز پہ. تو اگر آپ کو پلیٹ فارم ڈیسیجن کرنے میں کہ مجھے کس پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہیے، کس پلیٹ فارم پہ نہیں کرنا چاہیے، آپ ادھر گروپ میں چیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ میں اس سکلز ہیں، یہ میری سکلز ہیں، میں ان سکلز پہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ چاہتی ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون سا پلیٹ فارم اوپن کیجیے. تو ہم آپ کو بتا دیں. دیٹس اٹ. اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ کا لیٹ کیا ایک فائیور پلیٹ فارم آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے، اس کے ساتھ آپ کو ورک اسکل، کمیونیکیشن اسکل رہتی ہے. تو ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں. جی ایک کوشچن یہ ہے، شوڈ یو سائن اپ فار ملٹیپل سائٹس. جس طرح میں نے آپ کو دکھایا کہ ملٹیپل سائٹس ہیں، فری لانسر، فائیور، اپ ورک اینڈ ڈفرینٹ سائٹس ہیں. تو اور میں نے انٹروڈکٹری لیکچر میں بھی کہا تھا کہ ہمیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ ڈیسائیڈ یا کسی ایک پلیٹ فارم پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں رکنا چاہیے، ہم سب پلیٹ فارم پہ پروفائلز بنانی چاہیے. لیکن کیا ابھی سے آپ کو تمام پروفائلز پہ سائن اپ کر لینا چاہیے؟ فار دس ٹائم if you are people are beginner I would say no. رائٹ ناؤ آپ لوگ ایک سنگل پروفائل ڈیسائیڈ کریں جس پروفائل پہ آپ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ بگنر ہیں اور کوئی بھی ٹیکنالوجی آپ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی اسکل ہے آپ کے پاس، تو میں کہوں گا کہ فائیور سے اسٹارٹ کریں اگر آپ بگنر ہیں. اور اگر آپ ایکسپرٹ ہیں، ٹیکنالوجی میں ایکسپرٹ ہیں، ایس سی او میں ایکسپرٹ ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایکسپرٹ ہیں، تو آپ جا سکتے ہیں فری لانسر پہ، اپ ورک پہ اور اس کے تو اس کوشچن کے لیے میرا آپ کو آنسر یہی ہے کہ ابھی آپ سنگل ویب سائٹ سے اسٹارٹ کریں، اینڈ اگر آپ بگنر ہیں تو آپ فائیور سے اسٹارٹ کریں، اینڈ دین وی وڈ موو آن وتھ ڈفرینٹ پروفائلز. اوکے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ہم فوکسنگ کرتے ہوئے فائیور پہ فوکس کرتے ہوئے، بیکاز آپ لوگ بگنر ہیں اور ہم فائیور پہ فوکس کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ فائیور کا جو ہے
SEO سسٹم، پرفارمنس سسٹم اینڈ ریویو سسٹم سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اگر ہم فائور کے اس سسٹم کے مطابق پرفارمنس اینڈ ریویو سسٹم کے ساتھ چلیں گے تو ہم بڑی جلدی اپنی پروفائل کو، اپنے آپ کو ٹاپ رینک، ہائی رینک میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب میں آپ کو اپنا اچھا یہ دیکھیں، ہم لیٹ کیا ایک کلائنٹ آتا ہے، میں آپ کو کلائنٹ سائٹ دکھا رہا ہوں۔ ایک کلائنٹ آتا ہے اور وہ لیٹ کے یہاں پہ سرچ کرتا ہے، وہ اپنی کمپنی کا لوگو بنوانا چاہتا ہے، تو کلائنٹ آ کر ادھر لکھتا ہے لوگو اینیمیشن، لوگو ڈیزائن۔ لیٹ سے کلائنٹ نے نیو لوگو ڈیزائن کرانا ہے اپنی کمپنی کے لیے، اور وہ انٹر کر دیتا ہے یہاں پر۔ اب دیکھیں جس طرح ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، ہمارے پاس مارکیٹس جو ہوتی ہیں، جو ہمارے پاس فزیکل، ہمارے پاس لاہور میں لائک مارکیٹس ہیں ڈفرینٹ ہیں، تو وہاں مارکیٹس میں جو فرسٹ شاپ ہوتی ہے اس کی سیلری اور اس کی سیلز، اور جو ایک شاپ ہوتی ہے بیہائنڈ دا شاپ، یہ جو فرنٹ پہ نہیں ہوتی، اس کی سیل میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو سملر پروسیس یہاں پر ہے۔ اب دیکھیں ہم نے یہاں پر سرچ لگایا لوگو ڈیزائن، اینڈ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کے یہ امیجز شو ہو گئے، ڈفرینٹ ٹائپس کے گگز۔ فائور کی ٹرم میں اسے ہم گگز کہتے ہیں۔ گگز مین شاپ، گگز مین ٹھیلا۔ تو ہم لیٹ سے فار دا ٹائم اینڈ ان دا گگز، ان دی فائور ٹرم ہم اسے ایک سنگل اس امیج کو کہتے ہیں گگ، GIG gig۔ This gig includes logo design, business card and stationery brand style guides. So یہ میں آپ کو کہتا ہوں کلائنٹ نے جیسے ہی انٹر کیا لوگو ڈیزائن تو اسے ملٹیپل شاپس نظر آ گئی، شاپ 1، شاپ 2، شاپ 3، شاپ 4 اینڈ اسی طرح ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن۔ اوکے، سو اب یہ ہے کہ کلائنٹ نے آ کے دیکھنا ہے۔ فرسٹ آف آل کلائنٹ کی نظر اس پہ جائے گی، اس شاپ پہ جائے گی۔ لیٹ سے کہ کلائنٹ یہ فرنٹ کی مارکیٹ ہے، یہ فرنٹ شاپ ہے، مارکیٹ کی فرنٹ شاپ ہے، تو فرسٹ آف آل کلائنٹ کی نظر اس پہ جائے گی۔ سیکنڈلی وہ ادھر دیکھ سکتا ہے، تھرڈ ادھر دیکھ سکتا ہے، سیکنڈ ادھر دیکھ سکتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ کلائنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلائنٹ کیسا ہے۔ کلائنٹ نیچے بھی جا سکتا ہے، اوپر بھی جا سکتا ہے، لیکن جو فرسٹ شاپ ہے، یہ جو فرسٹ گگ ہے، اس کی سیلز آئی وڈ سے کہ سب سے زیادہ ہوگی اس کی سیلز۔ اب یہ فائور کی مرضی ہے کس کی شاپ پہلے دکھائے، کس کی شاپ بعد میں دکھائے، اور کس کی شاپ اینڈ میں دکھائے، کس کی گگ اینڈ میں دکھائے۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم فائور کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جان لیتے ہیں، اگر ہم فائورز کے وہ فیکٹرز جان لیتے ہیں جن کی بیس پہ وہ ان شاپس کو بلو یا اپورڈ کر دیتا ہے، کسی کو نیچے کر دیتا ہے، کسی کو اپورڈ کر دیتا ہے، اور اگر ہم وہ سمجھ لیتے ہیں اور ان فیکٹرز کے مطابق اپنی نیو پروفائل کریٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری پروفائل ان ٹاپ فرسٹ 3-4 میں آ رہی ہوگی، اور ہماری سیلز بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ میں آپ کو سلائڈز پر دکھاتا ہوں کہ فائور اوکے۔ تو SEO پرفارمنس کے لیے سب سے پہلے جب کلائنٹ نے یہاں پر انٹر کیا، سب سے پہلے میں نے ادھر انٹر کیا لوگو ڈیزائن، تو سب سے پہلے فائور کیا کرتا ہے، سکلز میچ کرتا ہے۔ اس کے پاس ہزاروں لاکھوں شاپس اور گگز پڑی ہوئی ہیں، لاکھوں پروفائلز ہیں، تو وہ اس میں سے وہ سلیکٹ کرتا ہے، وہ شاپ سلیکٹ کرتا ہے، وہ گگ سلیکٹ کرتا ہے جس کا نیچ، جس کی جو نیچ ہے یا جس کا سکلز ہے وہ لوگو ڈیزائننگ کی۔ تو لوگو ڈیزائننگ میں وہ دیکھتا ہے، اس کو ملٹیپل پروفائلز ملتی ہیں، وہ اٹھا لیتا ہے ملٹیپل پروفائلز کو۔ اس کے بعد وہ ان میں سے گڈ اور بیڈ پروفائل جو ہے نا وہ سیپریٹ کرتا ہے کہ اچھی پروفائل کون سی ہے اور بری پروفائل کون سی ہے۔
فائور از آلسو اے بزنس اینڈ فائور نہیں چاہتی کہ ہم اپنے کسی بھی کلائنٹ کو، جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے وہ کلائنٹ فائور کا بھی ہوتا ہے. تو یہ ایسے سمجھے ایک شیئرڈ کلائنٹ ہوتا ہے فائور کا اور ہمارا، کیونکہ جتنا ہم کسی کلائنٹ سے پیمنٹ لیتے ہیں وہ اس کا 10% یا 20% جو ہے نا وہ فائور کو جاتا ہے ایز اے سروس چارجز. تو جو کلائنٹ ہمارا کلائنٹ ہے وہ سیم فائور کا کلائنٹ ہے، تو فائور نہیں چاہتا کہ میں کسی بھی بیڈ ورکر کو یا کسی بھی بیڈ فری لانسر کو اپنے کلائنٹ کو دوں. اپنے کلائنٹ کو وہ سب سے اچھا فری لانسر ڈھونڈ کے دیتا ہے. اچھا، تو یہ ہے کہ گڈ اور بیڈ پروفائل کن بیسس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے فائور. تو یہ میں بتاؤں گا کلکس آن سکلز. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہاں لوگو ڈیزائن سرچ کیا، ملٹیپل پروفائلز آ گئی. فائور نے سوچا کہ یہ ہیں ملٹیپل جنہوں نے لکھا ہوا لوگو ڈیزائن لوگو ڈیزائن لوگو ڈیزائن. ان لوگوں نے لکھا ہوا تھا اپنے ٹائٹل میں، لکھا ہوا تھا لوگو اینڈ اسٹیشنری ڈیزائن. میرے دو ورڈز تھے نا، ڈیزائن اینڈ لوگو. تو اس نے دیکھا جس کی پروفائل میں ڈیزائن اینڈ لوگو، ڈیزائن یہ رہا، لوگو یہ رہا، پھر ڈیزائن یہ رہا، لوگو یہ رہا، پھر ڈیزائن یہ رہا، لوگو یہ رہا، ڈیزائن اینڈ لوگو اینڈ لوگو ڈیزائن لوگو ڈیزائن اینڈ دیٹس اٹ. تو فائور نے وہ سب پروفائل اکٹھی کر لی. بٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ فائور کہ یہ کوئی پیچھے کوئی بندے نہیں بیٹھے ہوئے جو اٹھا کے پروفائل کلائنٹس کو دکھا رہے تھے، بلکہ دے ہیو اے سسٹم اینڈ دس سسٹم از کالڈ سرچ انجن آپٹیمائزیشن. یہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن اونلی ورک کرتا ہے ود ان فائور. تو سرچ انجن آپٹیمائز یہ کیا کرتا ہے، وہ ایک سافٹ ویئر ہے، وہ یہ کرتا ہے بیسٹ میچنگ. جو ڈیولپر ہے، اچھا ڈیولپر ہے یا بیسٹ میچنگ ورکر فری لانسر، وہ اسے کلائنٹ کو ڈھونڈ کے دیتا ہے. تو بیسڈ آن اب وہ سسٹم کس بیس پہ، اب وہ سسٹم ایک تو اس نے اپنے ریزلٹس کے مطابق کلائنٹس چوز کیے لوگو ڈیزائن اور وہ دے دیا. اب لیٹ کیا فائور کو شک ہے اپنے سسٹم پہ. اب کلائنٹ آ کر اس پہ کلک کر دیتا ہے، میں نے اس گگ پہ کلک کر دیا. فائور کیا سمجھتا ہے کہ اگر ایک کلائنٹ نے لوگو ڈیزائن سرچ کیا اور پھر اس کلائنٹ نے آ کے اونلی اس پروفائل کلک کیا، اٹ مینس کہ یہ والا اسکل اس گگ کے پاس ہے، کیونکہ ایک ہیومن نے جو کہ تھنکنگ ایبلٹی رکھتا ہے اس نے آ کر لوگو ڈیزائن والا جو ورڈ ہے اس کو اس پہ ویریفائی کر دیا کہ اس کے پاس کلکس ہے. تو اس بندے کی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اس بندے کی پروفائل اوپن کی، اس کی گگ اوپن کی. جیسے گگ اوپن ہوئی اٹ مینس کہ اس کو ایک کلک مل گیا، پاکستان سے اس بندے کو ایک کلک مل گیا، اور اس کی ایک کلک انکریز ہونے پہ اس کی ریٹنگ انکریز ہو سکتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ جو ابھی میں آپ کو سلائڈ میں دکھا رہا تھا کہ کلکس آن سکلز. تو یہ چیز ہے کہ آپ کی ایک سکلز کی بیس پہ آپ کی سکلز پہ سرچز کتنی آتی ہیں. یہ سرچ میں کہ آپ کی پروفائل آ گئی، اور اس پروفائل کے اوپر اگر کلک ہو گیا تو اٹ مینس کہ آپ کی پروفائل اس اسکل کے ساتھ میچ کرتی ہے اور وہ آپ کو. بائی دا وے جیسے جیسے کلکس بڑھتی جاتی ہیں تو آپ کی پروفائل نیچے سے اوپر جاتی رہتی ہے. تو ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ کی کلکس بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آپ کی پروفائل ٹاپ پر ہوتی ہے. موونگ آن نیکسٹ، سکسیسفل پروجیکٹس آن دی سکلز. سکسیسفل پروجیکٹس آن سکلز کا میننگ یہ ہے کہ جب کوئی کلائنٹ آتا ہے وہ سرچ کرتا ہے، کسی بھی سروس کو سلیکٹ کرتا ہے، اور وہ یہ شاپس اور گگز دکھانے میں یہ بھی اسیس کرتا ہے لوگو ڈیزائن کے اندر اس شاپ نے کتنے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں اور کتنے پروجیکٹس سکسیسفل رہے ہیں. تو دیٹس اے بگ فیکٹر. تو اسٹارٹ میں آپ کے پاس آئی نو کہ کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہوتا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ
یہ فیکٹر اس کی وجہ سے بگنرز کو ڈیفیکلٹی آتی ہے. دوسری بات یہ رسپانس ریٹ. رسپانس ریٹ یہ ہوتا ہے اب ڈیولپر جو ہے وہ ہر فری لانسر کا ڈیولپر جو ہے ہر فری لانسر کو ٹریک کر رہا ہوتا ہے. اب یہ میں نے اس کو کلک کیا, فائور نے ٹریک کر لیا کہ جو ہے نا کلائنٹ نے آ کے اس بندے کی پروفائل اوپن کی. اب میں جا کر اس بندے کو آرڈر کر دیتا ہوں. لیٹ کیا مجھے شو ہو رہا ہے $19,474 میں یہ پروجیکٹ میں اس بندے سے کرا سکتا ہوں. اور مجھے پریمیم, بیسک اینڈ اسٹینڈرڈ 3 پیکیجز شو ہو رہے ہوتے ہیں, اور بیسک پیکیج $19,474 کا ہے. تو میں جا کر اس کو کلک کر دیتا ہوں اور اس بندے کو آرڈر کر دیتا ہوں ایک پروجیکٹ. جیسے ہی میں آرڈر کرتا ہوں تو فائور یہ ٹریک کرتا ہے کہ کتنی دیر کے اندر, کتنا ٹائم کے اندر جو فری لانسر ہے وہ اسے رسپانس دیتا ہے. تو اٹ مینس کہ اسے کہتے ہیں رسپانس ریٹ. لائک اگر میں فائور کے اندر اگر آپ ود ان 1 hour رپلائی دے دیتے ہیں کلائنٹ کو, اٹس بیسٹ, اور یہ اچھا جانا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ لیٹ کریں گے تو اتنی پروفائل آپ کی ڈیلے ہوتی جائے گی, نیچے چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہے ریکرنگ کلائنٹس آن دس اسکل. ریکرنگ کلائنٹس یہ ہوتے ہیں کہ ایک کلائنٹ نے آپ کے ساتھ پروجیکٹ کیا, آپ سے ایک پروجیکٹ کروایا, اب وہ دوسرا پروجیکٹ, اس کے پاس دوسرا پروجیکٹ رہتا ہے, وہ اگین آپ کے پاس آتا ہے. اٹ مینس کہ جو آپ نے اسے فرسٹ پروجیکٹ دیا تھا, جو آپ نے فرسٹ کام کیا تھا اس کا, وہ کوالٹی ورک تھا, اچھا کام کیا تھا. دیٹس وائی کلائنٹ آپ کے پاس نیکسٹ ٹائم آیا. تو اٹ مینس کہ یو آر اے گڈ فری لانسر, کیونکہ آپ کے پاس ریکرنگ کلائنٹس آ رہے ہیں. کلائنٹس بار بار ریپیٹ آپ سے پروجیکٹس ریپیٹ کروا رہے ہیں, اگین اینڈ اگین آ رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کی پروفائل کو ٹاپ پر لے جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں ایس سی او, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, پرفارمنس اینڈ ریویو سسٹم. اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ جو میں ادھر سلائڈ میں ڈالنا بھول گیا, وہ یہ تھا کہ جب کلائنٹس کوئی پروجیکٹ کر لیتا ہے آپ سے, تو وہ پروجیکٹ کا ریویو دیتا ہے کہ یہ فری لانسر کیسا تھا, اس کی کمیونیکیشن سکلز کیسی ہیں, ورکنگ سکلز کیسی ہیں, یہ بندہ جو کہتا ہے کیا وہی ڈیلیور کرتا ہے, لیٹ تو نہیں ڈیلیور کرتا, ٹائم پہ ڈیلیور کیا. تو ان ساری بیسڈ آن دیز تھنگ وہ فائور 1 star 2 star 3 star اینڈ 4 star 5 star ریٹنگ دیتا ہے. بیسڈ آن دا ریٹنگ بھی فائور جو ہے نا ہمیں ریٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں 4-5 چیزیں جو آپ کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے. ہمیں اس وقت آپ کو بتانے کا مقصد یہ کیوں ہے, آپ نے جب پروفائل کریٹ کرنی ہے, آپ نے ایک مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے, جو کہ میں ابھی آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں کہ کن اچھا یہ میں نے آپ کو ایک سسٹم بتا دیا, فائور کا سسٹم آپ کو سمجھا دیا. اس سسٹم میں کچھ لوگ آلریڈی ورکنگ ہیں, جو لوگ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 سال سے ورکنگ ہیں. اس مارکیٹ میں آپ جب اندر انڈلج ہونے لگیں گے, آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں یا نہیں ملتے, تو اس کا بہت ایشو ہوتا ہے. یہ سارا پیچھے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو زیادہ ایشو نہ آئے جب آپ مارکیٹ میں انڈلج ہوں گے, جب آپ اپنی پروفائل کریٹ کریں گے. اوکے, تو تھنگس ٹو ڈو بیفور کریٹنگ دا پروفائل. آپ نے اس ویک کے اندر آپ لوگوں نے سب نے اپنی پروفائلز کریٹ کرنی ہے, اور اگر کوئی آپ لوگوں کو ایشو آتا ہے, کچھ آتا ہے, تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہیں جو آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں اپنی پروفائل کریٹ کرنے سے پہلے, اور میں 1 by 1 وہ آپ کو بتاؤں گا. اور یہ کام کرنے سے میں 1 دن لگ سکتا ہے, 3 دن بھی لگ سکتے ہیں, 4 دن بھی لگ سکتے ہیں. آئی ہوپ ان 1 week یہ 4 کام کمپلیٹ ہو جائے گا. سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے مارکیٹ ریسرچ. مارکیٹ ریسرچ میں آ جاتے ہیں چوز نیچ اسکلز یو آر گوئنگ ٹو ورک. اچھا لیٹ کیا آپ لوگوں میں سے ایک گرافک ڈیزائنر ہے. اب گرافک ڈیزائنر لوگو بھی بناتا ہے, گرافک ڈیزائنر مارکیٹنگ بھی کرتا ہے فیس بک پر, گرافک ڈیزائنر فیس بک کے پیج بناتا ہے, ایڈز بناتا ہے, ملٹیپل کام کرتا ہے,
ویب سائٹس کے آئیکن بناتا ہے، لوگوز بناتا ہے، تو ملٹیپل کام ہے. لیکن آپ ڈیزائنر کے پاس ملٹیپل سکلز ہیں، لیکن اس میں سے کون سی سکل اس مارکیٹ کے اندر کام کرے گی یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب میں آپ کو فار دا گرافک ڈیزائنر میں آپ کو چوز کر کے دکھاتا ہوں. یہاں پر میں نے انٹر کیا گرافک ڈیزائنر. آپ لیٹ کے گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ کے پاس لوگو ڈیزائننگ بھی آتی ہے آپ کو، اس کے ساتھ آپ کو لوگو بھی آتا ہے، لائک اس کے ساتھ آپ کو ایڈز بینر بنانے بھی آتا ہے، بینر جس طرح بناتے ہیں وہ بھی آتا ہے. اب یہ ملٹیپل سکلز ہیں، آپ نے یہ ساری سکلز ون بائی ون فائور پہ سرچ کرنی. فرسٹ آف آل میں لوگو سرچ کرتا ہوں. لوگو میں آ جاتے ہیں ملٹیپل شاپس. یہ ملٹیپل شاپس آ گئی. اب آپ نے یہ وہ مارکیٹ ہے، یہ جو آپ شاپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مارکیٹ ہے جو آلریڈی ورکنگ ہے. آپ نے اس مارکیٹ کو دیکھ کے اب اس ورڈ لوگو کے لیے یہ تمام پروفائلز رینک ہوئی ہوئی ہیں، ہائی رینک ہوئی ہوئی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے پروفائلز دیکھنی ہے، ان کی پروفائلز اوپننگ کرنی ہے. یہ وہ پروفائلز ہیں جن کو فائور سسٹم نے آلریڈی ایکسیپٹ کر لی ہے. تو اگر آپ ان سے ملتی جلتی پروفائلز بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ سکسیس کریں گے. اینڈ بیکاز یہ وہ ورڈ ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا چیزیں چوز کرنی ہیں، کیا چیزیں دیکھنی ہے ان پروفائلز میں جو ٹاپ پروفائلز ہیں. کریٹ کرنے سے پہلے آپ نے آ کے اپنی اسکل سرچ کی، یہاں پر آ کے جو ٹاپ پرفارمر فری لانسرز ہیں آپ نے ان کو اوپن کیا. اس میں آپ نے جو مین فیکٹر ہے وہ یہ ہے ٹائٹل. یہ ٹائٹل اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا امپورٹنٹ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جو سرچ ہے، اگر کوئی لوگو سرچ کرے اور میرا نام میری شاپ پہلے آئے تو یہ اس پہ فوکس کرنا، اس ٹائٹل پہ فوکس کرنا مچ امپورٹنٹ. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فرسٹ لوگو اس میں کون کون سے ورڈز ڈالے ہیں، اور یہ سارے ورڈز جو ہے مانیٹر ہوتے ہیں فائور کے سرچ انجنز پہ. یہ ماڈرن، منیملسٹ، کسٹم لوگو، ڈیزائن، یہ 4-5 ورڈز ہیں جو کہ اچھا پھر آپ نے ایک پروفائل نہیں دیکھنی، ملٹیپل پروفائل دیکھنی. ڈیزائن ہے پروفیشنل بزنس لوگو ڈیزائن. اچھا آپ آ جائیں اس پہ آ جائیں. اور اسٹوڈیو ول کریٹ ونٹیج لوگو اینڈ برانڈ آئیڈینٹی ڈیزائن. اگر آپ برانڈ آئیڈینٹی ڈیزائن کرتے ہیں کسی برانڈ کے لیے، ایوری تھنگ لوگو اینڈ سب تھنگ کریٹ کرتے ہیں تو دیٹس اٹ، ادروائز آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. ہم صرف لوگو دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ لوگو فار یور برانڈ، لوگو اینیمیشن فار یور برانڈ، اسی کے ساتھ یہ تو پرانا ہے. اچھا یہ آپ نے اس پہ رک نہیں جانا، آپ نے پروفائلز آگے آور اسٹوڈیو ول ڈیزائن ماڈرن منیمل لوگو. اچھا اس پہ ہم نیچے آ جاتے ہیں. ڈیزائن بزنس لوگو، ڈیزائن ماڈرن منیملسٹ لوگو. اچھا برانڈ آئیڈینٹی. اچھا اب یہ ملٹیپل اب ٹائٹل جو ہے نا ان کو ایویلیویشن کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں. آئی ول ڈو ماڈرن چرچ اور بزنس لوگو ڈیزائن پروفیشنلی. I will create best hand-drawn logo. I will create for your product, logo for your product, design logo and brand identity. اسی کے ساتھ design and unique logo for your business. اچھا پروفیشنل اسٹینڈرڈ. اچھا اب آپ نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگا کر آرام سے سکون سے اپنا ایک ٹائٹل ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹائٹل کیوں ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ ٹائٹل انہی جو ٹائٹلز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا انہی میں سے ڈیسائیڈ کرنا ہے جو آپ کی سکلز بھی میچ کریں اور فائور کے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے ساتھ بھی میچ کریں. تو یہ دونوں کی ریزمبلنس ہوگی تو انشاءاللہ جو پروفائل کا آپ ٹائٹل یا گگ کا آپ ٹائٹل بنائیں گے تو وہ ورک کرے گا. سرچ انجن آپٹیمائزیشن اسے ایکسیپٹ کرے گا اور اسے ٹاپ پر لے آئے گا. اینڈ نیکسٹ تھنگ از
अच्छा, एक चीज, अब आपको लोगो आता है, लोगो डिजाइन आता है, ब्रांड डिजाइन आता है, ब्रांडिंग आती है, एनिमेशन आती है, इसी के साथ डिफरेंट आती है। इनमें से आपने अपनी एक एक स्किल्स के लिए आपने देखना है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि आपने अपनी मल्टीपल स्किल्स के लिए मल्टीपल टाइटल चूज कर लेने हैं। लाइक अगर आप लोगो हैं, लोगो डिजाइनर हैं, उसके साथ साथ आप ब्रांड डिजाइनर हैं, लोगो एनिमेशन भी आती है आपको, तो आपने ये लोगो अपनी हर स्किल के लिए डिसाइड कर लेना। ये लोगो बेस्ड ऑन किसी का कॉपी नहीं करना, किसी का, लेकिन इसमें से बेस्ट जो वर्ड्स है, लाइक अब आपने देखा बिजनेस लोगो हर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके ओके ओके, ओके, सो मेरी स्क्रीन शेयर होगी अब। ओके, तो आपने इस तरह बिजनेस लोगो जिस तरह आपने देखा हर टाइटल में आ रहा था, और फाइवर ने जिनको टॉप पे शो किया है, मोस्टली में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो आप देख लें सेम होंगे। प्रोफेशनल बिजनेस लोगो, मॉडर्न मिनिमलिस्ट कस्टम लोगो, मॉडर्न लोगो, बिजनेस स्टार्टअप, ये चीजें जो है आप देखेंगे जो चीजें रिपीट हो रही हैं आपने वो टाइटल उसमें से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं जी, चेक आउट सिलेक्ट प्रोफाइल फॉर सिलेक्टेड स्किल्स। आपने यहीं पे मल्टीपल, जिस तरह आपको गिग्स शो हो रही हैं, इन मल्टीपल सिलेक्ट्स, मल्टीपल में से 5, 10, 15 ओपन कर लेनी है और उसमें से उन्हें नैरो डाउन करना है 5, 10 प्रोफाइल्स गिग्स। उसमें से आपने ईच एंड एवरी गिग जो आपके स्किल्स रिलेटेड है उसको स्टडी करना है, और उसके कीवर्ड्स जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, फाइवर का जो सर्च, लाइक ये जो आई है, आवर स्टूडियो, आई विल, ये आपने नहीं सर्च करने, लेकिन ये जो कीवर्ड्स इन चीजों को कहते हैं, बिजनेस लोगो, डिजाइन, आई विल डिजाइन, ये डिजाइन, मिनिमलिस्ट लोगो, कस्टम लोगो, इन चीजों को कहते हैं कीवर्ड्स। और ये कीवर्ड्स जो है फाइवर के सर्च इंजन ने अपने पास एक उनकी सेटिंग्स और उन्हें ट्यून अप किया होता है कि इन कीवर्ड्स का जब भी कोई क्लाइंट सर्च करेगा तो मैंने ये प्रोफाइल्स देनी है, ये प्रोफाइल। तो आपने बेस्ड ऑन दिस अपनी रिसर्च, जो आप रिसर्च करेंगे, आपने मल्टीपल प्रोफाइल्स खोल के अपने कीवर्ड्स डिसाइड करने हैं। और कीवर्ड्स अगर आप, मैं कहता हूँ, डिसाइड कर लेते हैं तो आपकी प्रोफाइल क्रिएटिंग और प्रोफाइल जो है रैंकिंग का 50% काम होगी। और कीवर्ड्स सिलेक्ट करने में अगर आपको कहीं इशू आ रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रही है, समझ नहीं आ रही, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या बता दें इधर ही ग्रुप में बता दें कि हमारे ये है। अच्छा, चेकआउट टाइटल्स फॉर दीज प्रोफाइल्स, आपने, मैंने आपको बता दिया कि आपने टाइटल्स हर एक प्रोफाइल और की सिलेक्ट करनी है, देखनी है। उसके बाद है चेक आउट द कंटेंट इन द प्रोफाइल, क्योंकि हम इस वीक में अपनी, सब लोग अपनी अपनी फ्रीलांस प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आपने गिग्स तो चेक करनी, इसके साथ आप देखेंगे गिग्स के साथ साथ हर उसका, ये जो फ्रीलांसर है उसका नेम और उसका ये दिया होगा, कॉन्टैक्ट सेलर इधर लिखा होगा, तो वो आपसे कहेगा कि लॉग इन करें या आपने कंटिन्यू विद गूगल कर देना है। और आपने जैसे ही लॉग इन करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट सेलर, लेट किया, हम कोई न्यू ईमेल एंटर कर देते हैं। अच्छा, let's see.
اوکے آپ اپنی ای میل سے جب لاگ ان ہوں گے تو یا گوگل سے لاگ ان ہوں گے تو آپ نے ادھر کلک کرنا ہے کانٹیکٹ سیلر، اور وہ آپ کو وہاں پر کوئی بھی جو سیلر ہے جو کہ فری لانسر ہے وہ آپ کو اوپن کر کے دکھا دے گا. اینڈ آئی ول ٹرائی کہ میں آپ کو اوپن کر کے دکھا سکوں. لیٹس اوکے میں آپ سے شیئر کروں گا. میں چاہوں گا کہ کامران آپ کا اس کا گروپ بنا دیں جس میں میں آپ سے یہ چیزیں شیئر کر لوں گا. آپ ادھر کانٹیکٹ سیلر کریں گے تو آپ کو وہ سیلر شو ہو جائے گا، اس کا نیم شو ہو رہا ہوگا، اس کی پروفائل شو ہو رہی ہوگی. میں ادھر آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہ جس طرح یہاں پر یہ شو ہو رہا ہے نیم ملٹی میڈیا. اچھا یہ آپ کو ادھر آپ کو نیم شو ہو رہا ہوگا اس فری لانسر کا یا ورکر کا. ادھر اس کا ایکچوئل جو ہے ورک سکل شو ہو رہا ہوگا جو وہ صرف ورک سکل آتی ہیں. لائک آپ گرافک ڈیزائنر لکھ سکتے ہیں، آپ ویب ڈیولپر لکھ سکتے ہیں، آپ یہاں پر ملٹیپل جو بھی آپ کی اسکل ہے یا ڈسکس کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ اسکلز آتی ہیں، میرا بیسٹ کیا ہے. اس میں آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ آپ کی اسکلز کے جو فری لانسر ہیں انہوں نے ادھر کیا لکھا ہوا ہے، ادھر کیا نیم ہے، ادھر کیا انہوں نے اپنا ڈیزگنیشن، اسے ڈیزگنیشن کہہ سکتے ہیں، کیا لکھا. اس کے بعد آپ یہاں پہ ہیں فرام اسٹیا، یہ اس کی ریسنٹ ڈیلیوری آپ دیکھ سکتے ہیں 2 days. پریویس 2 days میں اس نے ایک ڈیلیوری کی ہے کلائنٹ کو. اس کے ساتھ ایوریج رسپانس ٹائم، جو ایوریج رسپانس ٹائم اس کا 1 hour ہے، مطلب 1 hour کے اندر یہ کلائنٹ کو رپلائی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز آپ نے بہت زیادہ دیکھنی ہے، چوز کرنی ہے، سلیکٹ کرنی ہے. یہ وہ چیز ہے جو ایوری کلائنٹ جب آپ کی پروفائل پر آئے گا وہ آپ کی یہ چیز پروفائل آ کر دیکھے گا کہ کیا اس بندے نے کیا کام آتا ہے، یہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھے گا. اس میں آپ نے اپنی اسٹڈی، اپنے اسکل اسٹڈی، آپ کا ایکسپیرینس، اس کے ساتھ ورک ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ ایکسپرٹ ہیں اس میں، آپ بگنر ہیں، آپ نے یہ سارا بتانا ہوتا ہے. اور آپ نے ورک ریلیٹڈ ڈیٹیلز اس میں بتانی ہوتی ہے. یہ چیز کلائنٹ اگر آپ اچھی پک کر جاتے ہیں کسی بھی فری لانسر کی تو وہ آپ کو کلائنٹ پک کرنے میں، اگر یہ چیز پڑھ کر آپ کو کلائنٹ آپ کا امپریس ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو پروجیکٹ دے دے گا. تو یہ آپ نے ملٹیپل 10 to 15 20 پروفائلز اوپن کرنی ہے اور اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا بیسٹ ہے. یہ ملٹیپل آپ سلیکٹ کر کے آپ چوز کر سکتے ہیں. اپنی اسکلز ایک جگہ پہ لسٹ ڈاؤن کریں اور میچ کریں اور دیکھیں میری کون کون سی اسکلز ہیں، اور اس کے مطابق اپنا اچھا سا ایک ڈیٹیل والا پورٹ فولیو بنائیں. تو یہ آپ کو کلائنٹ کو ٹرسٹ دینے میں، اگر آپ اپنی ڈگری مینشن کر دیتے ہیں، لائک میں نے NCA سے گرافک ڈیزائننگ میں ڈگری کی ہوئی ہے، تو وہ کلائنٹ ٹرسٹ کرے گا کہ ہاں بھائی نہ میرا ٹائم ویسٹ ہوگا نہ میری منی ویسٹ ہوگی، اور وہ آپ کو پروجیکٹ دے دے گا. دیٹس وائی آپ یہ بھی اسٹڈی کریں ملٹیپل پروفائل کے لوگوں کی، اور آپ بھی جا کر چیک کریں. اینڈ اب موو آن کرتے ہیں ہم. اس کے بعد چیک آؤٹ دا پرفارمنگ گگس. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پرفارمنگ گگس کون سی ہیں. اوکے اب میں آپ کو پرفارمنگ گگس کی طرف لے جاتا ہوں. ابھی آپ کو دیکھیں شو ہو رہا ہوگا یہاں پہ 8 آرڈرز ہیں، یہاں پر 343 آرڈرز ہیں. ڈفرینس چیک کریں. اور اس میں 256 آرڈرز ہیں اور اس میں 117 آرڈرز ہیں جو اس نے کمپلیٹ کر دیے، کلائنٹ کو پروجیکٹس کمپلیٹ کر کے دیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے
یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ نیرو ڈاؤن کر رہے ہوں گے اسکلس، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے جو لوگو سرچ کیا اس کی بیس پہ جو اچھے آپ نے دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اچھا پرفارم کیا، کافی زیادہ آرڈرز لیے ہوئے، لائک 8 آرڈرز، آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو جو ہے نا اپنی سرچ میں انکلوڈ کریں، اس کا دیکھیں، اس کے کی ورڈز چیک کریں، ٹیسٹ کریں، تو یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اسی طرح 256 117 155 1K پلس آرڈرز، 1K پلس 1000 پلس آرڈرز ہیں، آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں، اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ بھی تھی آپ نے جو سرچ کرنی۔ اس کے بعد ہے سلیکٹ دا بیسٹ ورڈز فار دا ٹائٹل۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ نے ٹائٹل میں سے بیسٹ ورڈ سلیکٹ کرنے ہیں اور وہ کرنے۔ چیک آؤٹ دا پرائسز اینڈ آرڈر ریشوز۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اب لاسٹ جو تھنگ ہے آج کی، وہ آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے پرائسنگ دیکھنی ہے۔ یہ پرائسنگ، اچھا آپ نے پرائسنگ یہ RS سے ختم کر کے آپ کیونکہ جب آپ لاگ ان ہوں گے تو آپ آرڈرز میں اس کو ڈالرز میں لے آئیں گے۔ آپ جب لاگ ان کریں گے تو یہ آپ کو ڈالرز میں ہی شو ہو رہی ہوگی، تو آپ نے ڈالرز میں دیکھنا ہے کہ $5 لیٹ سے ہم یہ 19,000 پہ اسے 8 پروجیکٹ ملے ہیں، لیکن 5,000 پہ اسے 343 آرڈرز ملے، تو اٹ مینس کہ پرائسنگ میٹرز اے لاٹ، اور پرائسنگ کی بیس پہ بھی فائور آپ کو رینک کر رہا ہوتا ہے بیسٹ۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے 8,000 پہ انہیں 256 آرڈر ملے ہیں، 7,000 پہ 100 آرڈر ملے ہیں، تو آپ نے پرائسنگ بھی چیک کرنی ہے۔ لیکن آپ نے سٹارٹ میں جو بگنر ہوتا ہے، ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بگنر جو ہے اپنا سٹارٹنگ جو پرائس ہوتی ہے وہ $5 رکھے پر پروجیکٹ، $5 آپ پروجیکٹ رکھیں، اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پروجیکٹ کے بعد آپ اسے انکریز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈیسائڈ یور پروفائل بیسڈ آن دا ویب سرچ۔ دیٹس اٹ۔ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ پوائنٹس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی، آپ اسنیپ شاٹ لے لیں ان پوائنٹس کی، آپ ریسرچ کریں جو بھی میں نے آپ کو بتایا، ان پوائنٹس کی بیس پہ آپ جو ہے نا اپنی پروفائلز بنائیں گے، اپنا سارا کچھ ڈیسائیڈ کریں گے جو آپ کا ہے۔ دیٹس اٹ۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ای بری پروفیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی فری آن لائن لرننگ سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکے۔